گیٹ پر ہو رہی بیل سن کر نوشین کو پہلا خیال ہی حجاب کا آیا تھا۔ وہ بڑی دقت سے اپنے پلاسٹر والے پاؤں سمیت چلتی دروازہ کھولنے آئی۔ اسے واہ کرتے ہی حجاب کے بجائے اس شخص کی صورت دیکھ کر اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ آپ یہاں؟ کم از کم اس وقت وہ آخری شخص ہو سکتا تھا جس کی آمد کا خیال نوشین کو آتا۔ اس کے یوں پوچھنے پر وہ ذرا آکورڈ ہو گیا۔ میں آپ کی طبیعت پوچھنے آیا تھا، اس نے تذبذب چھپانے کو شائستگی سے کہا۔ اس کے نرم لہجے میں ادا کیے گئے الفاظ کا اثر تھا شاید کہ نوشین کی آنکھوں میں پانی اتر آیا، جسے دیکھ کر وہ ایک دم گھبرا سا گیا۔ دیکھیے آپ پلیز روئیے مت، میں ابھی چلا جاتا ہوں، آئی ایم سوری۔ اسے لگا شاید وہ اچانک اسے سامنے پا کر خوفزدہ ہو گئی ہے، جبھی جلدی جلدی کہہ کر وہ وہاں سے جانے لگا تھا جب وہ پکاری، نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، وہ دراصل ایک کام ہے، اگر آپ مائنڈ نہ کریں تو۔ پلکیں جھپک جھپک کر آنسو اندر اتارتے ہوئے وہ بولی تو لہجہ ہموار تھا۔ نظام کو رکنا پڑا۔ جی کہیے، کیسا کام؟ بہت حد تک اپنے تجسس کو قابو میں رکھتے ہوئے ایک ابرو اٹھا کر پوچھا، کیا آپ ہاسپٹل سے پتہ کر سکتے ہیں کہ خالہ امی کی طبیعت اب کیسی ہے؟ میں نے حجاب کا فون ٹرائی کیا لیکن وہ پک نہیں کر رہی کال، اور حنان کا نمبر میرے پاس نہیں۔ مجھے بہت ٹینشن ہو رہی ہے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ اپنی پریشانی ایک یکسر اجنبی شخص سے بیان کر گئی تھی، مگر فی الحال یہ پچھتانے یا کچھ اور سوچنے کا وقت نہیں تھا۔ اس کے نزدیک یہی وہ شخص تھا جو فی الوقت اسے عالیہ بیگم کی خبر دے سکتا تھا لا کر۔ حنان کون؟ اس کے لبوں سے پھسلا۔ وہ فیملی فرینڈ ہے، نوشین نے بلا تردد جواب دیا۔ دوسری جانب نظام نے جب یہ خبر سنی تو اس کے شک کی تصدیق ہو گئی۔ یقیناً اس نے حجاب کے حنان کے ساتھ جانے کے بارے میں سنا تھا، جبکہ وہ حجاب کے اس عمل کی وجہ جاننے اس وقت بنا کچھ سوچے سمجھے ان کے گھر تک آ گیا تھا۔ یقیناً اسے کسی کو جواب دہی کا ڈر تھا۔ اب تک تو شاید اسے خبر مل گئی ہوگی۔ وہ لب بینچے بس یہی سوچے جا رہا تھا۔ نوشین اسے یوں سنجیدہ ہوتے دیکھ کر مزید فکر مند ہو گئی۔ کیا آپ نہیں کر سکتے یہ کام؟ وہ مایوسی سے پوچھنے لگی۔ اس کے اس سوال پر وہ اپنے خیال سے چونکا۔ نہیں، میرا مطلب کہ جی بالکل، کیوں نہیں، ایک ذرا سا ہی تو کام ہے یہ۔ آپ مجھے ہاسپٹل کا نام بتا دیں، میں ابھی چلا جاتا ہوں، وہ نرم خوئی سے بولا۔ ہاسپٹل کا نام تو مجھے نہیں پتا کہ کہاں لے کر گئے ہیں، یہ کہتے ہوئے وہ نروس سی نظر آنے لگی۔ اوہ اچھا، آپ پریشان نہ ہوں، میں ڈھونڈ لیتا ہوں خود جا کر، یہیں قریب ہی کہیں لے کر گئے ہوں گے وہ انہیں۔ آئی ایم شیور۔ آپ اپنا نمبر مجھے لکھوا دیں، میں آپ کو کال کر کے اطلاع دے دوں گا۔ اس نے یہ کہہ کر اس کی مشکل آسان کر دی۔ شکریہ، بہت شکریہ آپ کا۔ وہ پہلی بار ہلکا سا مسکرائی تھی، پھر اپنا نمبر اسے لکھوا دیا۔ نظام نے ایک نظر اس کی بھیگی مسکراہٹ کو دیکھا، پھر سر جھٹک کر اجازت طلب کر کے وہاں سے چلا گیا۔ اس کے پیچھے گیٹ بند کرتی نوشین ابھی تک اس اجنبی کی اس قدر مدد پر حیران تھی اور ساتھ ہی مشکور بھی۔ گلاس سے بنی دیوار کے نزدیک رکھے صوفے پر بیٹھا وہ ہاتھ میں پکڑی وائلن پر انتہائی محویت سے ساز بکھیر رہا تھا۔ وہ دھن آس پاس کی فضا میں عجب بھاری پن سا پیدا کر رہی تھی۔ بڑا بوجھل اور نہایت گہرا ساز تھا۔ کچھ ماحول پر چھائی گمبھیرتا کانچ کی دیوار کے پار نظر آتے اس حسین نظارے کی مرہون منت بھی تھی، جہاں سے دور ترک پھیلے سمندر کا نیلا پانی اور اس سے اونچائی پر کھڑے چھوٹے چھوٹے سے پہاڑی سلسلے نظر آتے تھے۔ دوپہر کی دھوپ پگھلے ہوئے سونے کی مانند ان دلکش مناظر پر گرتے ہوئے ان کو اپنی لپیٹ میں لے رہی تھی۔ صوفے کے پشت پہ سینے پر مضبوطی سے ہاتھ باندھے سیاہ فام باڈی گارڈ کھڑا تھا۔ لمبے قد اور مضبوط جسامت کے برعکس اس کا انداز ذرا گھبرایا ہوا سا تھا۔ ماتھے پر ٹھنڈے پسینے کے قطرے پھوٹ رہے تھے۔ جہاں سے وہ کھڑا تھا وہاں سے دیکھنے پر صوفے پر بیٹھے شخص کا محض بایاں بازو ہی نظر آ رہا تھا، جس کی کوہنی صوفے کے ہتھے پر جما رکھی تھی۔ سامنے کانچ پہ بنتا اس کا عکس ہاتھ کی کلائیوں تک آتے سفید شرٹ کو ظاہر کر رہا تھا۔ اس کے ہاتھوں کا رنگ ٹین تھا، یعنی سانولا۔ وائلن کے تاروں کو چھیڑنے والے ہاتھ کی کلائی سفید آستین سے باہر جھانک رہی تھی، جس پر پڑا نشان بہت زیادہ واضح تو نہ ہو رہا تھا، البتہ اس کا تھوڑا سا سفید پڑتا حصہ بآسانی دیکھا جا سکتا تھا۔ بھورے ہاتھ پر سفید حصہ بڑا عجیب و پراسرار لگ رہا تھا۔ بہت دیر بعد جب اس نے ہاتھ روکا تب اپنے پیچھے کھڑے شخص کی موجودگی کا احساس ہوا۔ کیا بات ہے؟ اس نے سرد لہجے میں دریافت کیا۔ سیاہ فام باڈی گارڈ اچانک مخاطب کیے جانے پر اچھل پڑا تھا۔ پچھلے 15 منٹ سے وہ خبر دینے کے لیے یوں ہی اس کے پیچھے مؤدب سا کھڑا تھا۔ اب جب وہ متوجہ ہو گیا تو اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ یہ بات بتائے کیسے۔ زبان تو حلق سے نہیں کھینچ لی کسی نے تمہاری؟ اسے مسلسل خاموش پا کر اپنے سامنے موجود کانچ کی میز پر پیر پسارتے ہوئے وہ طنزیہ بولا۔ ہمیں وہ نہیں ملی، اس نے مرے مرے انداز میں اطلاع دی۔ مایوسی بھری خبر اس کے مالک کو پسند نہیں آئے گی یہ وہ جانتا تھا، مگر وہ مجبور تھا۔ بہرحال اطلاع تو دینی ہی تھی۔ اس کے خوف کے برعکس وہ اس بات کو سن کر ایک سرد ہنسی ہنسا۔ مقابل کی یہ ہنسی اس کی ہڈیوں میں سنسنی توڑا رہی تھی۔ باڈی گارڈ کو لگا جیسے وہ کمرے کے بجائے ایک سنسان پڑے قبرستان میں اکیلا کھڑا ہے اور اچانک ایک مردے نے اٹھ کر کہا لگایا ہے۔ کچھ اتنی ہی وحشت انگیز ہنسی تھی وہ۔ تم نے مجھے حیران کر دیا آج پیٹر۔ 5 منٹ کے عرصے میں جو لڑکی میرے کمرے سے نکل بھاگی وہ اتنے مختصر عرصے میں ہوائی مخلوق بن کر ہوٹل سے غائب ہو گئی۔ واقعی تم نے آج کمال کی حیران کن خبر سنائی۔
بہت ٹھہرے ہوئے انداز میں کہہ کر وہ ایک مرتبہ پھر ہنس دیا۔ ہم نے CCTV کیمرے چیک کیے، انتظامیہ سے بھی محتاط انداز میں پوچھ تاچھ کی، مگر وہ ہمیں نہیں ملی۔ لگ رہا تھا جیسے کسی نے اس کے نشان مٹا دیے ہوں۔ اپنے ڈر و خوف کو پس پشت ڈال کر وہ مشینی انداز میں اسے تفصیلات سے آگاہ کر رہا تھا۔ کیا مدام بالا خانہ کی سربراہ عورت کو اکثر مغربی زبان میں مدام کہا جاتا ہے؟ کیا مدام سے بھی کچھ پتہ نہ چلا؟ سینے فولڈ کرتے ہوئے وہ نہایت سنجیدگی سے پوچھ رہا تھا۔ چند لمحے قبل والی طنزیہ ہنسی کا شائبہ تک نہ تھا۔ مدام کو تلاش کیا پر وہ نہیں ملی، یہ بتاتے ہوئے وہ کچھ ہچکچایا تھا۔ اس کے جواب دینے کے بعد وہ کچھ نہ بولا۔ صوفے کے بائیں جانب سے ہاتھ بلند کر کے باڈی گارڈ کی طرف بڑھایا تھا جس میں تاش کے 3 پتے تھے، تینوں کی پشت سیاہ تھی۔ اس عمل نے اس کی کلائی کا اوپری حصہ اب کے مکمل طور پر واضح کر دیا تھا۔ کلائی پہ پڑے سفید نشان کو اگر غور سے دیکھا جاتا تو وہ ایک شانت کھڑے شیر کے چہرے جیسا نظر آتا تھا۔ اس میں سے ایک لو مقناطیسی آواز میں گھلی سنجیدگی کا عنصر اس بار کچھ اور بھی گہرا تھا۔ پیٹر نے خشک پڑتا گلا تر کیا، پھر کپ کپاتے ہاتھ سے آگے بڑھ کر 3 پتوں میں سے ایک بہت سنبھل کر باہر کھینچا اور دیکھے بغیر اس کی جانب بڑھا دیا جسے وہ اس کے ہاتھ سے جھپٹ چکا تھا۔ اس کے اس عمل نے پیٹر کا خون خشک کر دیا۔ بادشاہ ہاتھ میں پکڑے کارڈ کو بلند کر کے اپنے پیچھے دکھایا، جسے دیکھنا ہی تھا کہ پیٹر کے لب مسکراہٹ میں ڈھل گئے، یعنی وہ رحم دکھانے والا تھا۔ تمہاری قسمت اچھی ہے پیٹر، بادشاہ کہتا ہے دل بڑا کر کے ایک موقع دیا جائے تمہیں۔ بوٹ میں مقید پیر ہلاتے ہوئے وہ خاصی دلچسپی سے بولا۔ آپ کا شکریہ۔ وہ بے حد ممنون نظر آ رہا تھا۔ اب جاؤ، دوبارہ کوشش کرو، اور یاد رکھنا اس بار خالی ہاتھ لوٹنے کے بعد اگر میرے پاس یہ منہ لے کر آئے تو تمہارا فیصلہ تاش کے باقی پتے نہیں، حکم کا حقہ کرے گا۔ اس کے ٹھنڈے ٹھاڑ لہجے سے ادا ہوئے یہ الفاظ سن کر پیٹر کو لگا جیسے باہر کڑکتی دوپہر میں یک لخت ہی طوفانی برف گرنے لگی ہو۔ میں آپ کو مایوس نہیں کروں گا، گلا تر کرتے ہوئے اس نے حتی الامکان اپنی آواز کو مضبوط ظاہر کیا۔ اس کی بات مکمل ہوتے ہی اس نے ہاتھ سے اسے جانے کا اشارہ دیا۔ وہ سر ہلاتا چپ چاپ کمرے سے باہر نکل گیا۔ پیٹر کے جانے کے بعد اس نے میوزک سسٹم آن کیا۔ اس کی اپنے ہی وائلن کی ریکارڈ کی گئی دھن پھر سے خالی پڑے کمرے کی خاموشی چاک کر رہی تھی۔ وہ بڑے سکون سے آنکھیں بند کیے بیٹھا اپنے شاہکار کو سننے لگا تھا کہ جب سامنے میز پر رکھے موبائل کی رنگ ٹون بھی اس میں شامل ہو گئی۔ لمبی پلکیں اٹھاتے ہی سیاہ آنکھیں موبائل اسکرین پر آ ٹھہری، جس کے قریب B&H کا سگریٹ باکس، تاش کے وہ 3 پتے اور ایشٹرے موجود تھے۔ ساؤنڈ سسٹم آف کر کے کال اٹھا لی۔ ہاں نظام، کہو کیا بات ہے؟ کیا تمہیں خبر نہیں ملی اب تک؟ وہ الٹا اس سے سوال کر رہا تھا۔ میرا مخبری نظام تو تمہارے پاس ہے یار، سو خبر تو تمہیں مجھے دینی چاہیے۔ بڑھی ہوئی شیو کے درمیان موجود اس کے لب مسکرائے۔ کیوں؟ امورا کو ڈھونڈنے میرے علاوہ کیا اور لوگ نہیں بھیجے تھے؟ وہ طنزیہ کہہ رہا تھا۔ وہ معاملہ الگ تھا، اور یہ تم کیوں اسے امورا کہہ رہے ہو؟ اس کی مسکراہٹ غائب ہوئی تھی۔ تو کیا ہوا؟ اچھا نام تو ہے۔ وہ شاید اس کی سنجیدگی محسوس کیے بنا ہی بولا تھا۔ میں نے تمہاری رائے نہیں لی کہ کیسا ہے۔ اب ورزان کی بہن کا ذکر چھوڑو اور وہ بات بتاؤ جس کے لیے کال کیا۔ سرد آواز میں کہتے ہوئے اس نے فوراً بات بدل دی۔ او ہاں، وہ میں یہ بتا رہا تھا کہ ولیرس کو دیا جانے والا تمہاری طرف سے پہلا جھٹکا بڑا کامیاب رہا۔ آج کل اس کے اہم کاموں کی فہرست میں ماسک مین کو ڈھونڈنے کے کام کا اضافہ کر دیا گیا ہے، وہ خاصے پرجوش انداز میں بتا رہا تھا۔ نظام کی بات سن کر اس کے لبوں کی مسکراہٹ پھر سے بحال ہو گئی۔ اس بار وہ مسکراہٹ ذرا پر اصرار تھی۔ ماسک مین، اس سے زیادہ گھٹیا نام نہیں دے سکتا تھا وہ مجھے۔ اب یہ تو وہ ہی جانے۔ ویسے اتنا بھی غلط نہیں ہے، یہ نام تم پہ سوٹ کر رہا ہے۔ اس کی آواز میں ہنسی محسوس کی جانے والی تھی۔ تمہاری رائے پوچھی کیا میں نے؟ مجھے لیونارڈو کے ہر قدم کی خبر چاہیے، یہاں تک کہ اگر وہ کوئی خفیہ کام بھی انجام دے رہا ہو تب بھی۔ ایک پل نہیں چوکنا ہے اس سے تمہیں، یاد رکھنا یہ بات۔ وہ تنبیہ کر رہا تھا۔ میری آنکھیں کان سب اسی کی طرف لگے ہیں، تم بے فکر رہو۔ الیکشن کیمپین چل رہے ہیں آج کل، وہ انہی کاموں میں زیادہ مصروف ہے۔ اس نے مزید اضافہ کیا۔ کسی خیال کو سوچ کر اس کی سیاہ آنکھوں کی چمک گہری ہو گئی تھی۔ ہم بھی اسے ٹکر دیں گے اس بار کے الیکشن میں مداخلت کر کے۔ اس کی بات سن کر دوسری طرف وہ شستر رہ گیا۔ لیکن ہم یہ کیسے کر سکتے ہیں؟ تم جانتے ہو نا ایسا کرنے سے تمہیں اٹینشن ملے گی عکس، اور اس طرح تم سب کے سامنے آ جاؤ گے۔ تم بے فکر رہو نظام، میں یہ کام سامنے آئے بغیر بھی انجام دے سکتا ہوں۔ وہ مسکراتے ہوئے خاصی پر اعتمادی سے بولا۔ مجھے تمہاری صلاحیتوں پر کوئی شبہ نہیں ہے۔ نظام نے اسے سراہا۔ تو پھر چلے آؤ یہاں، جلد از جلد آگے کا لائحہ عمل طے کرتے ہیں، اس نے حکمیہ کہا۔ لیکن پھر امورا، میرا مطلب ہے حجاب کا معاملہ، اس نے احتیاط سے یہ ذکر دوبارہ چھیڑا۔ عکس کی پیشانی پر بل پڑ گئے۔ یہ تمہاری سوئی پھر آ کے اس لڑکی پہ اٹک گئی۔ نظام گڑبڑا سا گیا۔ اب اس میں میرا کیا فائدہ؟ تمہارے لیے پوچھ رہا تھا میں تو۔ ہاں ہاں پتہ ہے، اب فون رکھو۔ وہ بیزار ہوا۔ اچھا، بس یہ ایک آخری بات ہے، وہ جلدی سے بولا۔ کون سی بات؟ جلدی بولو۔ اس کی کوفت میں مسلسل اضافہ ہوا جا رہا تھا۔ تم نے تو ابھی اسے دیکھا تک نہیں، اور مجھے نام بھی نہیں لینے دے رہے۔ جب دیکھ لوگے تو شاید اسے دیکھنے والے ہر مرد کو چن چن کر زندہ درگور کر دو گے۔
शरारत से कहकर उसने अक्स के कुछ कहने से कबल ही फ़ोन बंद कर दिया। मैं क्या इतना पागल और फारिग लगता हूँ? अहमक शख्स मोबाइल स्क्रीन देखकर बड़बड़ाते हुए सर झटका। शाम के करीबन 7 बजे जाकर उनकी हालत संभली। डॉक्टरों ने उन्हें डिस्चार्ज करके घर भेजने का तय किया। हनान काउंटर के पास खड़ा ज़रूरी अमूर निपटा रहा था। हिजाब डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन लिखवाकर अभी अभी उनके कैबिन से निकल रही थी कि तभी अचानक एक अजनबी उसके सामने आ खड़ा हुआ। वो चौंकी। निज़ाम चेहरे पे मखसूस मुस्कुराहट सजाए उसके सामने था। हिजाब उमर, नाम पुकार कर कहा, जैसे तस्दीक करना मकसूद हो। आया वो वहीं थी या नहीं? जी, आप कौन? अपने पीछे कैबिन का दरवाज़ा बंद करती वो उलझन ज़दा सी बोली, मैं निज़ाम रिकार्डो। वो अंग्रेज़ी ज़बान में बोला। हिजाब तो उसके अजीब व गरीब नाम पे ही चौंक गई। निज़ाम या रिकार्डो? अब वो उलझन भरी नज़रों से सरता पैर उसका तज्जिया कर रही थी। स्याह कोट पैंट में मलबूस सुनहरी माइल भूरी आंखों वाला वो शख्स हरगिज़ भी उसे अपने मुल्क का बासी तो नहीं लग रहा था। अपने नाम की यूं धज्जियाँ बिखरते देख कर निज़ाम जुज़बुज़ हुआ। ये दो नहीं एक ही नाम है। वो दरअसल मेरी वालदा मुस्लिम थी तो उनकी ख्वाहिश के मुताबिक मुझे मुस्लिम नाम दिया गया, जबकि वालिद साहब ईसाई और रोमन थे। इस लिहाज से मेरा सरनेम रिकार्डो है। अपनी इमेज क्लियर करने को उसने वजाहत देना ज़रूरी समझा। इस तफसीली जवाब को सुनकर हिजाब के लब ओह में डल गए। कहिए, मुझसे क्या कहना था आपको? और ये मेरा नाम आप कैसे जानते हैं? वो अब मशकूक नज़र आ रही थी। जी, मैं आपकी वालदा की अयादत के लिए आया था। दरअसल आज सुबह जब आपकी भाभी का एक्सीडेंट हुआ तो मैं वहीं मौजूद था। फिर वो उसे नौशीन के एक्सीडेंट से लेकर उसे अस्पताल ले जाने और घर पहुंचाने तक सब कुछ बताता गया, सिवाय अपने और आलिया के माबीन हो चुके मुआहदे के। आपका बहुत शुक्रिया जो आप वक्त रहते भाभी को अस्पताल ले गए और उनकी मदद की। मुकम्मल बात सुनने के बाद वो उसकी मशकूर हो रही थी। निज़ाम ने बगौर इसकी ब्राउन आंखों में झांका, जिसके पपोटे ज़रा से सूज रहे थे, जिनमें पड़ते सुर्ख डोरे उसकी बेआरामी व परेशानी का पता दे रहे थे। वो अच्छी तरह से आगाह था उसकी मुश्किलात से मुतल्लिक। हिजाब उमर जितना खुद को नहीं जानती होगी उतना तो निज़ाम रिकार्डो ने उस पर रिसर्च कर डाला था। शुक्रिया की कोई बात नहीं मिस, मेरी जगह कोई और भी होता तो शायद ऐसा ही करता। बस आपको ये इत्तला देनी थी कि आपकी भाभी को आपसे मुतल्लिक परेशानी लाहक है, लिहाजा अगर आपकी कंडीशन कुछ बेहतर हो गई हो तो उनसे कांटेक्ट कर लीजिएगा। ये कहकर निज़ाम ने वहाँ आने का अपना फरीज़ा मुकम्मल कर दिया था। आँख के किनारे से उसने जूं ही हनान को आते देखा तो हिजाब से माजरत तलब करता वहाँ से फौरी तौर पर खिसक गया। कौन था वो शख्स? हनान ने राहदारी से निकलकर एग्जिट वे की जानिब जाते निज़ाम से मुतल्लिक इस्तफसार किया, जिसकी उसकी जानिब पुश्त थी। यकीनन वो उसका चेहरा न देख सका था। कुछ नहीं, वो बस अम्मी की आदत के लिए आए थे, भाभी के फ्रेंड हैं। फ़िलहाल वो तफसीलात बताने की पोजीशन में नहीं थी, इसलिए 2 जुमलों में ही किस्सा ख़त्म कर दिया। अब वो अलग बात थी कि हनान मुतमईन हो पाया था या नहीं। अलबत्ता उसने मज़ीद कुछ न पूछा। आलिया को डिस्चार्ज करवा कर घर लाते हुए 8 बज चुके थे। हिजाब बुरी तरह टूट फूट का शिकार थी। उसकी हालत के पेश नज़र नौशीन ने फ़ौरन कोई सवाल जवाब न किया। उनको घर छोड़ने के बाद हनान भी वापस चला गया। आलिया बेगम भी दवाओं के ज़ेर असर अब आराम की कैफियत में थी। नौशीन के इसरार पर वो मुंह हाथ धो के चेंज करने के बाद खाने की मेज़ पर आ गई। हिजाब भी उसकी हालत को ध्यान में रखते हुए इनकार न कर सकी थी। क्या दानियाल सो गया भाभी? उसे दोपहर के वक्त जर्द पड़ती रंगत वाले दानियाल का ख्याल आया था। जब भी पूछ लिया। हाँ, अभी आधे घंटे पहले ही उसे सुलाया है। बहुत डरा हुआ था, नींद में भी हड़बड़ाता रहा। उसके नज़दीक की कुर्सी पर बैठी वो उदासी से गोया हुई। बेचारा बच्चा, आप ऐसा करें कल उसे स्कूल ना भेजें। अम्मी की हालत को देखते हुए तैयब अंकल ने मुझे 2-3 दिन की लीव दी है। कल मैं उसे कहीं बाहर ले जाऊंगी, कुछ मन बहल जाएगा उसका। वो अपनी कल की प्लानिंग बता रही थी, जबकि नौशीन उसकी ठोस सतह को दिल ही दिल में सराह रही थी। वो हर मुमकिन मुश्किलात में घिरने के बावजूद भी हर चीज़ को बखूबी मैनेज कर रही थी। खाना किसने बनाया फिर आज? ख्याल आने पर उसने पूछा। वो सिदरा आई थी तुम्हारे जाने के बाद, सो बना कर दे गई। नौशीन ने अपनी भाभी का हवाला दिया। पानी के गिलास से सिप लेती हिजाब को इस बात पे अछू लग गया। 2 मिनट बाद जब वो संभली तो बोली, यानी सिदरा भाभी आई और आई तो आई, खाना भी बनाया? उसे यकीन न आ रहा था अपने कानों पे, जबकि नौशीन उसके तबसरे पर हंस पड़ी। हाँ, आखिर को खालिद भाई ने दरख्वास्त की थी, सो करना ही पड़ा। वो भी अपने लिए खाना प्लेट में निकालती बोली। मुकम्मल बात सुन लेने के बाद उसने समझने वाले अंदाज में सर हिलाया। ओह अच्छा, तो खालिद भाई ने कहा था। मैं भी वही सोच रही थी कि आज सूरज कहाँ से तुलू हुआ था। खालिद भाई को पता नहीं किसने इत्तला दी थी मेरे साथ पेश आए हादसे की। वो खुद आए थे, थोड़ी देर रुके, लेकिन फिर उनको कुछ काम आ गया तो सिदरा को यहीं छोड़ गए। मैंने उससे कहा भी था कि अस्पताल तक मैं जा नहीं सकती, तो वो जाके देख आए खाला अम्मी को। तुम भी फ़ोन नहीं उठा रही थी, मेरा टेंशन से बुरा हाल था। उसने हाँ तो कहा, लेकिन फिर पलट कर आई ही नहीं दोबारा इत्तला देने। वो तो भला हो उस अजनबी का जिसने फिर मुझे तुम्हारी खैर खबर दी। नौशीन ने मज़ीद तफसील बताई। निज़ाम के जिक्र पर वो सोच में पड़ गई। हाँ, वो शख्स मुझे मिला था, बड़ा अजीब सा नाम था उसका। पता नहीं क्यों मुझे उससे अच्छे वाइब्स नहीं आ रहे थे, लेकिन चूंकि आपकी मदद की थी उसने, इसलिए मैंने ज़्यादा नहीं कुरेदा उसे। हाँ, अजीब तो वो मुझे भी लगा था, लेकिन ख़तरा नहीं। तुम शायद ज़्यादा सोच रही हो हिजाब, क्या पता वो वाकई मुखलिस इंसान हो। वो हैरान तो हुई थी, लेकिन उसके जहन में ऐसे शुबहात नहीं थे निज़ाम से मुतल्लिक। जभी तो वो मुतमईन थी।
کہتے ہیں نا کہ جو جیسا ہوتا ہے اسے سب ویسے ہی نظر آتا ہے۔ چونکہ وہ خود صاف دل تھی لہٰذا شک و شبے میں نہیں پڑتی تھی۔ اچھا، آئی ہوپ ایسا ہی ہو۔ میں میڈیکل اسٹور تک جا رہی ہوں، امی کی 1-2 دوائیں رہ گئی تھیں، وہ لے کر آ جاتی ہوں، وہ کہتی ہوئی اٹھی۔ ابھی؟ صبح چلی جانا، ابھی تو رات ہو گئی ہے۔ نوشین ایک دم گھبرا گئی۔ کچھ نہیں ہوتا بھابھی، آپ پریشان نہ ہو، میں 10 منٹ میں آ جاؤں گی۔ ٹھیک ہے لیکن جلدی آ جانا، اور چادر لے کر جانا، وہ فکر مندی سے بولی۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا، پھر اس کے کمرے سے چادر لینے کے بعد اپنے گرد اچھی طرح پھیلا کر مسکراتے ہوئے اسے دیکھا، جیسے کہہ رہی ہو اب ٹھیک ہے۔ نوشین کو بھی کچھ تسلی ہو گئی تھی، وہ پرس اٹھائے گھر سے نکل گئی۔ اپنے وجود سے لپٹی چادر درست کرتے ہوئے وہ اپنی ہی دھن میں چل رہی تھی۔ ذہن آج کے حادثوں سے بھرے دن کی جانب تھا۔ اسے احساس ہی نہ ہو سکا تھا کہ سست رفتاری سے ایک گاڑی اس سے ذرا فاصلہ رکھ کر اس کے پیچھے پیچھے چل پڑی تھی۔ 10 منٹ کی واک کے بعد وہ پرس سے ڈاکٹر کی چٹ نکالتی ہوئی ڈسپینسری میں داخل ہوئی۔ کار سڑک کنارے رک چکی تھی۔ یہی لڑکی ہے نا؟ فرنٹ سیٹ پہ بیٹھے لڑکے نے ڈرائیونگ سیٹ پہ موجود ساتھی سے کہا۔ وہ دونوں ہی شیشے کے دروازے کو دیکھ رہے تھے۔ ہاں یار یہی ہے، 8 دن سے اس کا پیچھا کر رہا ہوں، اب کیا پہچان نہیں پاؤں گا اسے؟ وہ خاصا پر اعتماد تھا۔